بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1758 ہے اور آج سورہ صاد کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12 تا 16۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کذبت جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح نے، وعاد اور عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، ذو الاوتاد میخوں والے، وثمود اور ثمود نے، وقوم لوط اور قوم لوط نے، واصحاب الایکہ اور بن والوں نے۔ اولئک یہ الاحزاب لشکر ہیں، ان کل نہیں ہے کوئی بھی، الا مگر کذب اس نے جھٹلایا، الرسول رسولوں کو، فحق تو ثابت ہو گیا، عقاب میرا عذاب، وما ينظروا اور انتظار نہیں کر رہے، ہؤلاء یہ لوگ، الا مگر صیحۃ واحدہ ایک زور کی آواز کا، ماں نہیں ہوگا لہا اس کے لیے بھی فواق کوئی وقفہ، وقالو اور کہا، ربنا اے ہمارے رب، عجل تو جلدی دے، لنا ہمیں، قطنا ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب یوم حساب سے پہلے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور قوم ثمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہا، اور مکے کے یہ لوگ بھی بس ایک ایسی چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ ان 5 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ دوسری بات، قوم ثمود، قوم لوط اور ایکا والوں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ تیسری بات، یہ سب لوگ مخالف گروہ کے لوگ تھے۔ چوتھی بات، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے میرے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا۔ پانچویں بات، اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہا۔ چھٹویں بات، یہ لوگ بس ایک ہی چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں وقفہ نہیں ہوگا۔ ساتویں بات، کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ ہمیں روز جزا سے پہلے ہی جلدی دے دیجیے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کے لیے بطور نصیحت ان قوموں کا اور ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو ان سے پہلے یہ کام کر چکے، یعنی انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اور ان کے جھٹلانے پر ان کا کیا انجام ہوا ان مشرکوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے، تاکہ ان واقعات سے وہ عبرت حاصل کر سکیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا، تو ان کا جو حال ہوا اس سے یہ سب لوگ واقف ہیں کہ کس طرح انہیں سیلاب کی زد میں لا کر تباہ کر دیا گیا۔ لیکن وہ طویل قصہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، بس اس جانب اشارہ کر دیا گیا، اس سے کہ اس قوم کی تباہی بہت مشہور ہے، اور یہ لوگ اس سے واقف بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اگر تفصیل سے جاننا ہو تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 تا
63 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 25 تا 48 تفسیر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، جس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، مگر اس قوم نے بھی انہیں جھٹلایا، ان کا کہنا نہیں مانا۔ اس قوم کی ہلاکت کے بارے میں بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 50 تا 60 تفسیر دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ایک صفت جوڑ دی کہ میخوں والے فرعون نے۔ یہاں اس کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی، اس بارے میں 2-3 اقوال علماء مفسرین کے موجود ہیں۔ یا تو اس کی صفت اس لیے بیان کی کہ اس کے پاس میخوں سے بنا ایک میدان تھا، یعنی اس میدان میں میخیں لگی ہوئی تھیں جہاں پر اس کے لیے خونی کھیل کھیلا جاتا، اور بعد نے کہا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو اور میخوں کے ذریعے سزا دیتا تھا، یعنی میخوں کو ان کی آنکھوں میں، سروں میں اور جسم کے دوسرے حصوں پر مار کر سزا دیتا تھا۔ اور بعد نے یہاں ذواوتاد کے معنی لشکر و طاقت والا بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی مثال بیان کی، جن کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، جس قوم کا تذکرہ سورہ ہود کی آیت نمبر 60 تا 68 موجود ہے، وہاں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ فرمایا، جس کی تفصیل بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 77 تا 83 موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب ایکا یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا، جن کا تذکرہ سورہ ہود ہی کی آیت نمبر 84 تا 95 بیان کیا گیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر 6 قوموں کی ہلاکت کا سرسری تذکرہ فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی قومیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی بنا پر ہلاک و برباد کیا۔ ان 6 قوموں کو اس لیے یہاں بیان کیا گیا کہ مکے کے مشرکین ان قوموں اور ان کی ہلاکت سے اچھی طرح واقف تھے، تو جن کا حال انہوں نے خود دیکھا ہے اسے بیان کر کے اگر سمجھایا جائے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ ان سب قوموں کے ہلاک ہونے کی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ اپنے اپنے نبی کو جھٹلاتے تھے، انہوں نے نہ تو نبی کو مانا اور نہ ہی ان کے پاس جو کلام بھیجا گیا تھا اس کو تسلیم کیا، جیسا کہ یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، اے مشرکو ان قوموں کے واقعہ سے سبق حاصل کرو اور اپنے نبی کو جھٹلانے سے باز آ جاؤ، ورنہ جو حال ان قوموں کا ہوا تمہارا بھی وہی حال ہو سکتا ہے۔ اللہ کی عذاب کی باتیں سن کر ہی مشرکین مذاق کے طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ چلو جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے کر ہی آ جاؤ، ہم بھی تو دیکھیں کہ عذاب کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ عذاب کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بڑی لمبی چیز ہوگی کہ اگر وہ آئے گی تو ہم سب اسے دیکھ کر تب تک سنبھل جائیں گے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ عذاب تو بس ایک زوردار چیخ کی شکل میں اچانک آ جائے گا کہ اس وقت کسی کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ اپنا جو وہ کام کر رہا ہے وہ پورا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔